نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، سورہ مطففین یہ بھی مکیہ ہے اور 83 نمبر اس کا شان یہ ترتیب میں ہے اور 86 یہ شان نزول ہے۔ نازل جب ہوئی تو 86 نمبر پر، اور قرآن میں جس ترتیب سے ہے تو 83 نمبر پر ہے، اور اس میں 36 آیتیں اور ایک رکوع ہے۔ یہاں رب کریم نے فرمایا ہلاکت ہے، بربادی ہے، شدید عذاب ہے مطففین کے لیے، یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم اسی سے ہلاک ہو گئی تھی۔ ہم تو سمجھتے ہیں بس جتنا کسی کو دھوکہ دے سکو تو دے لو، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ اب دیکھ ہمارے جو یہ لوگ کام کرتے ہیں نا، لین دین والے، ان کے ساتھ آپ کھڑے ہو جاؤ تو کیا کرتے ہیں؟ ٹماٹر بیچنے والوں کے بھی پاس اس کے پاس کھڑے جاؤ، گوشت والے کے بس ایسے ان کے ہاتھ کے صفائی، اگر تھوڑا ادھر دیکھ لینا پھر دیکھ تیری تیلی کس سے بھرتے ہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی اللہ تو پوچھے گا، رزق کو اللہ دیتا ہے۔ الذین، وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے چیزیں لیتے ہیں تو پھر وہ پورا لیتے ہیں، 5 کلو لیتے ہیں، کلو تو پورا لیتے ہیں، پھر کم نہیں لیتے۔ لیکن وہ اذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیتے ہیں، دوسروں سے پورا لیتے ہیں دوسروں کو۔ وہ لطیف میں آتا نا، ایک شخص تھا تو اس نے وہ پتھر بنائے تھے نا، پہلے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی، ہر کسی نے اپنا وزن بنائے، تو ایک کا نام رکھا تھا سبحان اللہ، ایک کا نام رکھا الحمدللہ۔ بولے بیٹا جب میں کسی کو چیز لوں نا تو یہ بھاری والا پتھر دے دینا، نہیں ہلکا والا، بھاری والا ہلکا والا، بھاری والا تاکہ زیادہ لیں۔ تو بولے مجھے کیسے کہتا ہے میں کہوں گا کہ اب میں بولوں گا پتھر دے دو وزن، تو آپ بولے کہ کون سا؟ میں بولوں گا الحمدللہ، اب تمہیں پتھر کا بھی پتہ نہیں ہے، 5 کلو کا بھی نہیں، تو سمجھ لینا کہ ابو بھاری مانگ رہے۔ اور جب کسی اور کو دوں تو بولوں گا کہ دیتے یہ پتھر دے دینا ان کو دے دوں، آپ بولیں گے کون سا؟ بولوں گا سبحان اللہ، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے، تو ہلکا والا جس میں آدھا کلو کے حساب سے، تو پھر یہ ہو گیا الحمدللہ۔ تو یہ دیکھیں ہم بعض چیزوں کا رد جو کرتے ہیں نا کہ سبحان اللہ، تو ہم نہیں کہ سبحان اللہ تو ماشاءاللہ صحیح کلمہ ہے، لیکن جو مکار کہتے تو پھر ہمیں غصہ آتا ہے کہ اس کو دیکھ سبحان اللہ محلہ، تو کہہ رہے لیکن اندر سے چور ہے، نہ حق سیکھا نہ حق بولتا، اور انہیں ایک مکاری سی کہ کیونکہ میرا یہ فن ہے، میں چھوٹا تھا جوان ہو گیا، اب آخری عمر کے طرف آ رہا ہوں، میں ان میں بیٹھا، آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ کیا کون مکاری کرتا ہے، کون جو ہے نا پیسے لوٹنے والا، کون جو ہے نا دین کی تبلیغ کرتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ آپ تو سر دیکھتے ہیں، سر کون اچھا لگاتا ہے، سمجھ آئی؟ تو اگر ڈانسر نے سر لگا تو آپ وہاں پیسے پھینکتے ہو یا نہیں؟ کنجری آئی تو وہاں پیسے پھینکتے ہو، ناتھوان نے ادھر ادھر کر لیا تو وہاں پیسے پھینک رہے ہو، مولوی نے ادھر ادھر کر تو وہاں پیسے پھینک رہے ہو۔ وہ یعنی وہ ان من البیان لسن، ایسے وہ کر دے کہ بس آپ مجبور ہو جائیں، اگر کوئی سچ بولے صحیح علاج کرے مزہ نہیں آیا، پھر مزہ نہیں آیا۔ ارے بھائی ڈاکٹروں کے پاس ہے، ہم تو علاج کرتے ہیں بھائی، صحیح طریقہ بتا۔ اللہ تعالیٰ میں دھوکہ بازی سے بچا، بولو آمین۔ علماء کو اللہ تعالیٰ اپنے فرائض پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیسے کے لیے انہیں مجنون نہ بننا چاہیے۔ کیا ہر کسی کے لیے اللہ ہوتی ہے نا، تو دیکھ لینا کہ یہ کس کا مجنون ہے، دین کی تبلیغ کا ہے یا پیسے کمانے کا ہے، وہ پہلے تقریر سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا۔ آج میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو بولے استاد جی آپ یہ ہے دنیا بدل گئی، آپ جو ہے نا اسی، میں نے بولا نہیں موت تو آ رہی ہے، بولے نہیں اب چینجنگ پیدا کر، اب لوگوں کے مطابق بات کیا کریں، لوگ کس سے خوش ہوتے یہ کہ میں نے بولا یہ اب ہماری چینجنگ اللہ نہ کرے۔ بولا اب ایسے لوگوں کون پسند کرتے بھائی، اب اب بے نمازی کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں، شرابی کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں، بدکار کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو کون پھر ہے؟ میں نے بولا ارے اللہ قدرت والا ہے، یہ مسلمان کے اندر بھی بڑی غیرت ہے، یہ بھی بہت کم نادر و شاذ ہوتے ہیں وہ 2 نمبری کو پسند، ورنہ اکثریت یہ ہوتی ہے کہ حق کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے مسلمان۔
یہاں دیکھیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یہ گمان کرتے کہ ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، یہ گمان کرتے، ارے تمہیں اٹھایا جائے گا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے یہ سمجھا کہ ہم بس ادھر بنگلے بنائیں گے، گھر بناتے رہیں گے، کاروبار کے ہمارے طرف لوٹ کے نہیں ہوگا، یہ تو امتحان ہے، دوبارہ آنا ہے، رزلٹ کے بعد پھر دیکھ لینا کہ کیا ملتا ہے، نوکری ملتی ہے یا نہیں ملتی، جنت مل رہی ہے جہنم مل رہی ہے۔ لیوم عظیم، بہت بڑے دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ کون سا دن ہوگا جو رب العالمین کے لیے سب، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، میں رب کے حضور ایک دن کھڑا کیا جاؤں گا۔ اب انسان دیکھے والدین کا وفادار ہونا، کہتے ہیں میں نے چوری کی، یہ کی، لیکن اگر میں امی ابو کے پاس کھڑا کیا جاؤں گا، میری یہ حالت امی ابو دیکھیں تو یہ حالت، نہیں بھائی میں ایسے نہیں کرتا، یعنی امی ابو کو یاد کر کے غلط کام نہیں کرتا۔ میں کراچی میں رہا، چھوٹے سے یہاں تھا، تو میں یہی کوشش کرتا میرا ایسا کوئی پیغام نہ پہنچے میری امی کو تکلیف ہو جائے۔ 90 کے بعد میرا یہ ہارٹ ٹوٹ گیا تھا، تو میں حالانکہ میں جا رہا تھا اس وقت، گاؤں جا رہا تھا، تو میں نے امی کو میں نے بولا اس کو پیغام نہیں دو، میں اس حالت میں جاتا ہی نہیں۔ آج ٹوٹے حال میں میری امی مجھے دیکھی کہ تو اس پر کیا گزرے گا، بس جب بھی بات جائے تو اچھی ہے۔ بعض بچے جو ہے نا والدین کے وہ درد سر بن جاتے ہیں، تو کوئی اچھی خبر، اور پھر آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، کتنی محبت کرتے ہو بتاؤ؟ بولو بتا نہیں سکتے نا، لیکن کیا آپ کے اعمال پیش نہیں ہوتے؟ حضور نے نہیں فرمایا کہ آپ کے اعمال پیش ہوتے، تو ان کو دکھ دینا چاہتے ہو؟ جس نے پوری زندگی دنیا میں آیا تو امتی امتی، ہاں کون سا وقت تھا جو ہمیں بھول گیا؟ اور آج ہم جو ہے نا شراب و کبابوں میں، ایک دوسرے کے ستانے میں، بڑوں کی بے ادبی چھوٹوں پر، ہاں ہمارا کیا حال ہے؟ تو وہ دن یاد کرو جب وہ رب العالمین کے سامنے تم کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر کیا منظر ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطففین کی 6 آیت کی تفسیر میں فرمایا، حتیٰ کہ اس دن ایک شخص اپنے پسینے میں آدھے کانوں تک ڈوبا جائے گا، اللہ، یعنی ہر انسان اپنے پسینے میں وہاں جتنے ان کے اعمال ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، آپ کا رزلٹ کہاں ہے؟ آپ پیپر دے رہے ہیں نا، رزلٹ کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں امتحان ہے، میں نے بولے امتحان تو 24 گھنٹے چل رہے ہیں، فرشتے ایک دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں۔ کافروں کا صحیفہ اعمال نامہ سجین میں، وما ادراک ما سجین، آپ کیا سمجھے کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا صحیفہ ہے۔ ویل، ہلاکت، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کو، جھوٹ بولنے والوں کو، الذین یکذبون بیوم الدین، اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ مت بولا کرو، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، وما یکذب الا کل معتد اثیم، اور قیامت کی تکذیب نہیں کرتے، جھٹلاتے نہیں ہیں مگر ہر حد سے بڑھنے والا اور گنہگار ہو، خطا کار ہو، شیطان کا وفادار ہو۔ اذا تتلی علیہ، یہ شیطان کا بندہ، یہ جہنمی، کیا ہے اس کی تعریف؟ جب تلاوت کی جاتی ہیں اس پر رب فرماتا آیاتنا، ہماری آیتیں قرآن ہو، تو کہتا ہے بے ایمان شیطان ہو، قال اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، کسے؟ اس میں تو کہانیاں ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کلا، ہرگز ایسے نہیں ہے، جھوٹ بولا ہے۔ بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس قرآن کو کیوں نہیں سمجھا، اس کے سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ یہ منافق ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ متکبر ہے، اور یہ قرآن ان دلوں میں نہیں اترتا جو دل گندے ہوں۔ جو شیشہ اگر گندا ہو نا تو اس میں چہرہ بھی نظر نہیں آتا۔ رب فرماتا ہے یہ جو کہتے کہانی ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا، یہ کیا ہے، کیا کہانی ہے؟ بولے نہیں، ارے میں نے ابھی بتایا نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان دلوں پر زنگ چڑھتا ہے۔ کیا چڑھتا ہے؟ جب زنگ چڑھ گیا اب اس کو گناہ کی بات بڑی اچھی لگی، غیبت کرو سمجھ آتا ہے، گالیاں دو سمجھ آتا ہے، ہاں کسی کے خلاف سازش کرو سمجھ آتا ہے، لیکن اگر دین کی بات کرو اب میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا دل سیاہ ہو گیا، توفیق سلب ہو گئی، اب ان کو مزہ آتا ہے گانوں سننے میں، فلموں دیکھنے میں، پھر 3 گھنٹے بیٹھا رہے گا۔ بولے کہ استاد جی نے تو اتنا بٹھا دیا، تو کیا ہو گیا کہ بیٹھا دیا؟ تو
ہاں اللہ کے کلام کے لیے اگر بیٹھ گئے تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. یہ حدیث یہاں پہ انہوں نے بھی دی ہے جو حدیث میں نے سنائی. جگہ جگہ ایک جگہ یہاں رانا ہے زنگ, ٹھیک ہے نا, اور وہاں تک ختم اللہ علی قلوب, وہاں ختم کا جگہ جگہ مختلف الفاظ. جب اللہ نے مہر لگا دی یعنی دل کالا ہو گیا, بس ختم. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, ہرگز نہیں ہے یہ بدبخت یقیناً قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے پردے میں ہوگا, ہٹا ہوا, اللہ کے دیدار سے محروم ہو. ثم انہم لصال الجحیم, پھر اس کے بعد ضرور جہنم میں پہنچے گئے, ان میں داخل کیے جائیں گے, داخل ہوں گے. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون, پھر اس کو جو قرآن کے خلاف بولتا تھا اور اس کے خلاف سازش کرتا تھا, اس کے لیے علماء کا ساتھ نہیں دیتا تھا, کہتا ہے یہ وہ ہے جو ثم یقال ھذا الذی, ہاں یہ وہ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے, جس کی تم تکذیب کرتے تھے, یہ وہ دن ہے, یہ وہ قیامت ہے, یہ وہ جہنم ہے. کلا انا کتاب الابرار, یہ جہنمیوں کا واقعہ ترہیب کے بعد ترغیب. اب اچھی باتیں, ہرگز بے شک نیک لوگوں کے اعمال میں صحیفے لفی علیین, علیین میں ہوں گے. وما ادراک ما علیون, آپ کیا سمجھے کہ علیین کیا, کتاب مرقوم, وہ لکھا ہوا صحیفہ, یشہدہ المقربون, جس میں اللہ کے مقرب بندے گواہ ہیں, حاضر ہوں گے وہاں پہ. ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیکوکار یقیناً وہ نعمتوں میں, جنتوں میں ہوں گے, کریں گے اللہ کا دیدار. پیارے عقائد و جہان کے پیارے غلاموں کہ ہم نشینی نصیب ہوگی, کتنی بڑی نعمت ہے. اب کبھی سوچیں, ہم خلفائے راشدہ کو دیکھیں, اہل بیت کو دیکھیں, بڑے بڑے اولیاء کا دیدار کریں, جس کو دل تڑپتا ہے. ہاں نیک لوگوں کی ایک دنیا میں ہم نے جہاں نیک لوگ دیکھے نا, انسان کہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں, زبان سے جو نکلتا ایسے پیاری گفتگو. ہم یمن کے شہر میں تھے, جاتے تھے, گھومتے تھے نا, بڑے بڑے بزرگ میں نے دیکھے, لیکن وہ اتنے کمزور ہوتے تھے نا. ایک شخص کے, ایک بزرگ کے پاس ہم بیٹھے دوسری منزل, مجھے ایسے یاد ہے جیسے آپ کا یہ مجلس. بڑے واقعات مجھے سنا ہے, آج بھی مجھے یاد ہے, لیکن اس کے ہاتھ ہم نے دیکھے نا, صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھی. نہیں بولے 120 سال کا ہے. ایسے پیارے واقعات اس نے سنائے کہ بس دل کو, بس میں نے بولا یہ وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی ہم نشینی نصیب ہوئی. پھر دعائیں دی, بولو جاؤ پاکستانی, ہاں حافظ خدا تمہارا. ہائے ہائے. علی الارائک ینظرون, عزت والے مسندوں پر بیٹھے ہوں گے, ینظرو, دیکھ رہے ہوں گے یہ مناظر, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. جو سیاحت کے لیے جاتے اچھے اچھے مناظر پر, کتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے. اور کچھ عذابات میں ہوں گے, کافروں کو بھی دیکھیں گے. تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم, اے محبوب, اے سننے والے, ارے آپ ان جنتیوں کے چہروں سے ان کی خوشیاں, ان کی تر و تازگیاں. وجوہ یومئذ ناظرہ, سورہ قیامت میں, سورہ قلم میں پڑھ چکے ہیں, ہاں کہ کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے, اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں گے. الی ربہا ناظرہ, یسقون من ریح مختوم, من رحیق مختوم, پلائے جائیں گے خالص شراب جو ان کے اوپر مہر لگی ہوئی ہوگی, ختام و مسک, اور یہ مہر کیسے ہوگی, مسک کی ہوگی. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, اور اس میں رغبت کرنے والوں کو رغبت کری. دنیا کے بنگلے چھوڑو, دنیا کے ساتھ اس میں رغبت نہ کرو, اس کی طرف نہ دوڑو. رب فرماتے ہیں ارے ان نعمتوں کو سن کر اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو. وہ مزاج من تسنیم, اور ان کی آمیزش اور ان کی ملاوٹ وہ تسنیم چشمے سے ہوگی. تسنیم مزاج, اس سے ملاوٹ جو ہوگی, جو آمیزش ہوگی اس میں. عینن, یہ چشمہ ہے. تسنیم یشربو, جو پئیں گے, بہا, اسی چشمے سے, المقربون, اللہ کے نیک بندے. اللہم جلنا فی عبادک الصالحین, مقربین کا بڑا, ابرار سے حسنات الابرار سیئات المقربین. اب پیچھے ابرار گزرا تو مقربین اس سے بھی بڑے درجے والے, کہ مقربین ابرار کے گناہ نہیں, ہاں ابرار کے نیکیاں جو نا مقربین کے گناہ ہیں. انہیں عام انسان ایک نماز پڑھ رہا ہے, اور اگر ایک نیک انسان نے ایسے نماز پڑھی تو اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی.
اب عام انسان کو کوئی پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہ تلفظ کا پتہ ہے، نہ قرات کا پتہ ہے، نہ کوئی بھی پتہ نہیں، بس اور پھر بھی خوش ہوتے کہتے میں نماز پڑھ لی، کوئی پتہ شتہ نہیں ہے، ایک پڑھ لی تو دو چھوڑ دی۔ اللہ صحیح نمازی بنا دے ہمیں۔ ان الذین اجرم، بے شک وہ لوگ جو مجرم تھے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کافر مجرم یہ مسلمانوں پر ہنسی مذاق کرتے تھے، کہتے یہ دیکھ مسجد میں جمع ہے قرآن سن رہے ہیں، اب منافق کہتا ہے کہ دیکھ یہ پیسوں کے لیے جمع ہے، مولوی صاحب نے کی، ابھی اتنے بڑی منافقت، قرآن سننے والے پڑھانے والے کو بھی کہتے ہیں یہ پیسوں کے چکر میں نبی کے خلاف سازش، بولے یہ کچھ سازش کر رہا ہے، داڑھی کے چور کے داڑھی میں تین کا اور بلی کے خواب میں چچڑے، ارے بولے خدا کے بندے ایمان برباد کر رہے ہو، دنیا بھی تیری برباد، آخرت بھی تیرے برباد، اللہ ان کو تو ٹھیک ہے ہوں گے لیکن وہ شاذ و نادر ہوں گے۔ یار کیسی بات، اللہ کی کتاب میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سرور ہے، یار یہ تو وہ پڑھتے ہیں جو سنتے ہیں، یار بنگلے کو کیا کرو، دنیا کو کر، اس میں فائدہ تھوڑی ہے، سکون تھوڑی ہے، اسی میں سکون ہے، پھر وہ یار کچھ سونا دے کر چاندی لے گا، کیسی پاگل کی باتیں کر یار، دنیا کیا ہے یار۔ یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اب مسلمان اگر یہ کردار کرے تو اس کا بھی ٹھکانہ غلط ہے، وہ کہتے میں یہ تو کافروں کی بات ہو رہی، میں تو کافر نہیں ہوں، کافر کے سینگ نہیں ہوتے، کلمے پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، جب اس کا نظریہ مسلمانوں کا نظریہ مسلمانوں والا بنایا جائے، اور وہ کیا ہے، علماء سے محبت، قرآن پاک سے محبت، رسول اللہ کے غلاموں سے محبت، رسول اللہ کے حدیث مبارکہ سے محبت، رسول اللہ کی سنتوں سے محبت، رسول اللہ کی سنتوں سے محبت، یہ ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان پر گزرتے ہیں تو کہتے ہیں یوں دیکھتے ہیں، دیکھو ادھر، دیکھا اشارے کرتے ہیں، نیک لوگوں پر مذاق اڑا کر اشارے کرتے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھروں کو جاتے تو ہنسی خوشی لوٹتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَالُّونَ، اور جب دیکھتے ہیں کہتے یہی تو گمراہ ہیں، یہ قرآن ایسے نا ہر کسی کی بات بتا دیتا ہے، اس میں ہر جگہ کہتے یہی گمراہ ہیں، بھائی تو پھر نیکوکار کون ہے، گمراہ کون ہے، ڈاکو بولو، بدکار، بے نمازی، ظالم، جفاکار، باقی دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے، ہاں لیکن ہمارے لیے ہمیں قرآن سنا رہے ہیں، رسول اللہ کی حدیث سنا رہے ہیں، تو ہمیں حسن ظن چاہیے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، کیا ہے، یہ رسول اللہ علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، جلوہ گر ہوئے، صحابہ دیکھے تو وہ بیٹھے ہوئے، کچھ ذکر فکر کریں، کچھ نماز پڑھیں، کیا کچھ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو پڑھا رہے ہیں، جیسے جس کو کہتے ہیں تعلیم و تعلم۔ حضور علیہ السلام جا کے ان کے پاس بیٹھ گئے، کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے پڑھانے والا، اب اللہ کی طرف سے پڑھ رہا ہے اور دنیا کو، اب حضور تو انسانوں سے نہیں پڑھتے تھے نا، الرحمن علم القرآن، تو فرمایا ایک لمحہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤ، یہ آپ لوگ پڑھنے کے لیے بیٹھیں۔ اب جنہوں نے قرآن اٹھائے ان کے درجات اور بلند ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں، قطرے قطرے سے دریا بن جاتے ہیں۔ ارے یہ آپ قبر میں جاؤ گے، سب سے بڑی دولت یہ کہ جامع مسجد عزیزیہ میں ہم قرآن پاک کھول کر بیٹھتے تھے، وہاں پھر قرآن کی روشنی دیکھ لینا۔ تو یہ منافقین کافر کہتے تھے یہ گمراہ ہیں، تو نیکوں کو گمراہ کہنا یہ کس کی علامت ہے، آپ نے قرآن سے سیکھا، کس کی، جہنمیوں کی، مجرموں کی۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ کفار ان مومنوں پر نگہبان نہیں ہے، ارے تم اس کے وہ نہیں، اپنا کام کرو۔ فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، آج وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں قیامت کے دن وہ کافروں کا مذاق اڑائے، کافروں پر ہنسی، قیامت کی۔ اب اس کے بہت سارے روایت ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے جب دروازہ کھول دے گا تو یہ دوڑنا شروع کر دیں گے، جیسے آئے دروازہ بند کر دیا۔ اب اس کو صحیح سزا دے رہے مسلمانوں کو، اللہ فرماتے اب دیکھ لو ان کی سزا ذرا دیکھو، یہ آپ پر آپ تم لوگ کے مذاق اڑاتے تھے، اب ان کا دیکھو، تم کما تو جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، دنیا میں تم نے صبر کیا کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تم نے ان کا وہ کرنا ہے،
تختوں پر بیٹھے ہو اللہ رہا کیا تکون، اور ان کا ذرا محشر، ان کا ذرا حشر دیکھو. سورہ مومنون کے آخر میں پڑھا، اب یہ ختم کر دوں. ہوگا علی الارائک ینظرون، اللہ عزت والے مسند پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے یہ مناظر. کیا مناظر ہوں گے؟ مسلمانوں کو کفار پر آخرت میں ہنسنے کے حسب ذیل وجوہات ہیں. دنیا میں کفار مسلمانوں کی تنگ دستی اور زبوں حالی دے کر ان پر ہنستے تھے، اور آخرت میں مسلمان کفار کو عذاب میں مبتلا دے کر ان پر ہنسیں گے. کفار نے باقی لذتوں کے بدلہ میں فانی لذتوں کا سودا کر لیا اور اس کو تجارت میں خسارہ ہوا. نمبر 2، کفار دوزخ میں دیکھیں گے کہ دوزخ سے باہر نکلنے کا دروازہ کھل گیا ہے. جب وہ دوڑ کر اس دروازے تک پہنچیں گے تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا، اور مومنین جنت میں عزت والے مسندوں پر بیٹھے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ منظر دیکھ کر ہنس رہے ہوں گے. اب دیکھ ان کے دلوں میں کہ یا اللہ یہ تیرے مجرم ہیں، تو ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا نا. قرآن میں ہم نے کہا نا کہ وہاں یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام ہذہ جہنم التی یکذب المجرمون یطوفون بینہا وبین. تو کہتے ہیں یہاں کیوں یہ کہ تم اللہ کی کون سے، کہتے ہیں نہیں، یہاں تمہارے جگر ٹھنڈے ہو گئے. ان بدبختوں کو جہنم میں تڑپتے ہوئے دیکھا، مسلمانوں کے جگر، اس لیے اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. مومنین عزت والے مسندوں پر دیکھ کر یہ مناظر دیکھیں گے. کفار دنیا کی عزت اور تکبر کے بعد آخرت کتنی ذلت اور رسوائی میں ہوں گے یہ منظر. تو رب نے فرمایا حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کفاروں کو اپنے کاموں کا بدلہ ملا ہے، صرف وہی ہے. کیا بدلہ ملا؟ جو انہوں نے کیا. دیکھیں یہاں پہ ہم نے سورہ مومنون میں غالباً ان لوگوں کا ایک پس منظر پڑا تھا. کن کا؟ جہنمیوں کا. یہاں آیت نمبر 108 میں یہ کافی واقعہ جہنمیوں کا کہ ان کے چہرے جو ہے نا بدشکل ہو جائیں گے اور کہیں گے ہم بدبخت ہیں، ہمیں دنیا میں بھیج دے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بس دور ہو جاؤ، بس ہمیشہ کے لیے مجھ سے بات نہیں کرو. کیوں؟ انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں کا ایک گروہ تھا، یقولون، وہ کہتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم پر رحم کر دے. وانت خیر الراحمین، سورۃ نمبر 23 آیت نمبر 109. تو سب تو رحم کرنے والا ہے. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًا، یہ بات میں کر رہا تھا، تم نے ان لوگوں کا مذاق اڑایا تھا، تم اس لیے جہنم میں گئے، میرے نیک بندوں کا مذاق اڑایا تھا. حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، میری بندگی بھول گئے اور تم ان پر ہنستے تھے. آج اليوم انی جزیتم اليوم بما صبروا انہم الفائزون، آج میں اپنے بندوں کو جو دنیا میں میری بندگی، میرے نبی کے سنتوں پر زندگی گزارتے تھے، تمہارے اذیتوں پر صبر کرتے تھے، آج میں انہیں بدلہ دے رہا ہوں، یہی کامیاب ہیں. یہی کریم مولا سے دعا ہے میرے کثیر تعداد سے جو بچے آتے ماشاءاللہ، رمضان کی برکتیں جاری و ساری ہے. اللہ کرے بقیہ یہ 11 مہینے آپ لوگ ایسے ہی درسوں میں حصہ لیں اور ہماری یہ تعداد بڑھتی جائے. کریم اللہ میرے ان بچوں کو گمراہی سے بچا. اس پرفتن دور میں سوشل میڈیا ہر طرف سے پھیلے ہوئے ہیں، ڈرامے، فلمیں ہیں، ہر جیب میں جو ہے نا سنیما ہے. یا اللہ پھر بھی تیرے دین کے لیے، تیرے کلام سے محبت کرتے ہیں، تیرے گھر میں آ کر یہ جوان صبح اور شام، یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے کوئی بڑی اولیاء کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، وہی ہوتے ہیں کہ پرفتن دور میں بھی اللہ کی بندگی، رسول اللہ کی سنت پر گامزن ہوتے. یہی لوگ دین کے سربلندی کے لیے میدان عمل میں اتر سکتے ہیں. یہی لوگ باطلوں کو شکست دیتے ہیں. بے نمازی، میں کھل کر بولتا ہوں، میرے ایک نمازی صرف اسی آیت مقدسہ سے وہ ہمیشہ کے لیے نمازی بن گیا تھا. بولا استاد جی جب میں نے یہ آیت سنی، میں آیت آپ کو پوری سنا دوں، بولا اس کے بعد میری نماز قضا نہیں ہوئی. قرآن کا نسخہ جب سنا تو اس کی زندگی بدل گئی. سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 55، اللہ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا مددگار معبود برحق اللہ ہے، ورسولہ، اور رسول تمہارا مددگار، تمہارا خیر خواہ ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے یہ تمہارے فائدے کے تمہارے مددگار. مدد کئی طرح کی سے ہوتی ہے. ایک نماز کی وجہ سے 70 گھر ادھر 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 سب کی مدد اللہ کرتے ہیں. نیک لوگوں کی وجہ سے
परिंदों की मदद होती है, समुंदर में मछलियों की मदद होती है, हवा में परिंदों की मदद होती है और बिलों में चींटी की मदद होती है, सिर्फ एक इंसान के नेकी की वजह से। तो फिर नबी तो क्या शान। लेकिन यहाँ पे ये नुस्खा उसने सुना था। और वो लोग जो नमाज का देखें, अल्लाह है, रसूल की शान मखलूक में बड़ी है, उनके साथ कोई क़ैद नहीं है, लेकिन हर मुसलमान मददगार नहीं है, यहाँ क़ैद है। रसूल चूँकि हर रसूल की शान बड़ी होती है, लेकिन हर कलमा गो वो शान वाला नहीं होता, वो मुनाफिक भी हो जाता है, बेनमाजी भी हो जाता है, बदकार भी हो जाते हैं। अगर जब बाद लोग कहते हैं फलां का मुरीद होगा तो बेनमाजी नहीं होगा, मैंने बोले ये तू मुबालगे कर रहा है। जब अल्लाह का बंदा ऐसे हो सकता है, रसूलुल्लाह की उम्मती ऐसे हो सकते है, तो तू कौन है? हाँ, तो आगे देख नुक्ता, इनके साथ दो क़ैद लगाएं कि जब मुसलमानों का मददगार बनेगा सबसे पहले वो नमाजी होगा, नंबर 2 वो ज़कात अदा करने वाला होगा, और नंबर 3 उनके अंदर तकब्बुर नहीं होगी। हाँ, वो उम्र के उनके दो माने, वो रुकू करने वाले यानी उनके अंदर आजिज़ी, इनकिसारी, तकब्बुर, गुरूर नहीं होगा। तो ये अगर आपके अंदर ये मादा है तो फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद, बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करने के लिए आप मैदान अमल में उतर सकते हैं, रास्ते आपके खुल सकते हैं। आप अच्छे वो इरादे रखो, अल्लाह ताला असबाब पैदा करेगा। करीम मौला तो बड़ा रहीम और करीम है। हम दुनिया के हर मुसलमान से मोहब्बत करते हैं, वो जहाँ भी मजलूम है, या अल्लाह उसके लिए दुआ है, या अल्लाह ताला में उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमा। कम अज़ कम मदद ये है जो हमने पढ़ा सुना, इसका इसाले सवाब उन मजलूमीन के लिए कर दें। अल्लाह उनसे उन ज़ालिमों का जुल्म दूर कर दे, उन्हें अमन का जीना नसीब फरमा। जो बीमार है उन्हें सेहत दे दे। या अल्लाह जो हमारे मरहूमीन है दुनिया से, तेरे बंदे रसूलुल्लाह की उम्मत है दुनिया से पर्दा फरमा गए, हम आज इन दोनों सूरतों का इसाले सवाब सूरह इन्फितार और सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन का कर दें। या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह हम ज़िंदों को दीन इस्लाम पर, रसूलुल्लाह के सच्चे ग़ुलामों के नक्श कदम पर जीना, इसी पर मौत नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद व सहबिही अजमाइन।